دوسری طرف سے بہرام نے اس کی بکواس پر توجہ دیے بغیر بولنا شروع کر دیا۔ ایک آدھ جملے پر تو ٹائیگر نے کوئی توجہ نہیں دی، پھر وہ سنجیدہ ہوتا چلا گیا، حتیٰ کہ جب بہرام خاموش ہوا تو ٹائیگر کی آنکھوں میں عجیب سی سرخی تیرنے لگی۔ اس نے ریسیور رکھ دیا اور اوشان کی طرف دیکھنے لگا، جس کی تشویش آمیز نگاہیں خود اس پر جمی ہوئی تھی۔ وہ کچن میں مصروف تھی، اس کی جوان سال بیٹی کھانے کی تیاری میں اس کا ہاتھ بٹا رہی تھی، جبکہ اس کا شوہر اپنے بیٹے کے ساتھ لاؤنج میں ٹی وی پر کوئی انگریزی فلم دیکھنے میں مصروف تھا۔ رتنا بائی اس علاقے کی مشہور سماجی ورکر تھی اور اس کی شخصیت کو بے حد قابل احترام سمجھا جاتا تھا۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ وہ در حقیقت ایک ایسی ناگن ہے جو اندر ہی اندر سماج کے ناموس کو ڈس ڈس کر اب تک اس میں نہ جانے کتنا زہر اتار چکی ہے۔ اس کا شوہر ایک ناکام وکیل تھا، اسے کچھ کمانے کی ضرورت بھی نہیں تھی، کیونکہ رتنا بائی کی املاک اتنی تھی کہ اس کا ٹھیک سے خود رتنا بائی کو بھی علم نہیں تھا۔ اس کا جوان سال بیٹا اور جوان بیٹی دونوں ہی اپنی ماں کی دولت اور شہرت پر نازاں تھے۔ گھریلو زندگی میں وہ ایک بہترین عورت تھی۔ اس کا شوہر 30 سال سے اس کے ساتھ مقیم تھا اور ازدواجی زندگی کی اس طویل مسافت میں اسے اپنی بیوی کے بارے میں زیادہ باتوں کا علم نہیں ہو سکا تھا۔ شروع میں تجسس کی رگ پھڑکی بھی تو رتنا بائی نے اسے وہیں دبا دیا تھا۔ اس نے صاف لفظوں میں کہہ دیا تھا کہ وہ اپنی نجی زندگی میں کسی کی بھی مداخلت برداشت نہیں کر سکتی۔ یہ سن کر شوہر نے کان لپیٹ لیے تھے، کیونکہ وہ آرام و آسائش کی زندگی پر لات مار کر بلا وجہ جھوٹی انا کا غلام نہیں بننا چاہتا تھا۔ 30 سالہ ازدواجی زندگی کے دوران میں دونوں میاں بیوی ایک مشترکہ خوابگاہ میں سوتے تھے، لیکن ان 30 سالوں میں شوہر کو ایک خاص خوابگاہ میں داخل ہونے کی کبھی اجازت نہیں ملی تھی، جو اس مشترکہ خوابگاہ سے منسلک تھی اور جس کا دروازہ ہمیشہ مقفل رہتا تھا۔ راتوں کو اکثر اٹھ کر رتنا بائی اس خوابگاہ میں چلی جاتی تھی اور پھر وہ وہاں کیا کرتی تھی اس کا شوہر کو کبھی علم نہیں ہو سکا تھا۔ وہ خوابگاہ دراصل ہر طرف سے بند تھی اور اس میں داخل ہونے کا واحد راستہ مشترکہ خوابگاہ میں تھا، اس لیے شوہر کو کبھی یہ خیال نہیں آیا کہ اس کی حسین بیوی کسی اخلاقی مرض میں مبتلا ہے۔ پھر رفتہ رفتہ اس نے مسلط کوشی کا دامن تھام کر خود کو یہ سمجھا لیا کہ اسے پیڑ گرنے کی کوئی ضرورت نہیں، بس اطمینان سے آم کھاتے رہنا چاہیے۔ 30 سالوں میں صرف ایک بار دروازہ نیم واہ ہونے کی وجہ سے شوہر کو یہ پتا چلا تھا کہ اندر ایک ٹیلی فون بھی ہے جس پر اس کی بیوی کسی سے بات کر رہی ہے۔ اس کو اتنی جرأت نہیں ہو سکی تھی کہ وہ کمرے میں جھانک کے لیتا۔ بہرحال ان کی زندگی بڑی ہی پرسکون تھی اور انہیں ایک دوسرے سے کوئی شکایت نہیں تھی۔ دولت کی ریل پیل تھی اور سماجی طور پر ان کا رتبہ خاصا بلند تھا۔ اچانک شوہر کی نگاہ ٹی وی لاؤنج کے دروازے کی طرف اٹھ گئی اور وہ چونک پڑا۔ اس نے دیکھا کہ بیرونی گیٹ سے 2 آدمی گھر میں داخل ہو رہے ہیں۔ ان میں سے ایک سیاہ فام تھا اور دوسرا کوئی مقامی تھا۔ ان کے لباس سادہ تھے، لیکن چال بتاتی تھی کہ ان دونوں کا تعلق یا تو فوج سے ہے یا پھر وہ پولیس کے سادہ لباس والے ہیں۔ یہ کون ہیں؟ وہ بڑبڑایا۔ میں انہیں پہلے بھی کئی فلموں میں دیکھ چکا ہوں ڈیڈ۔ جوان سال بیٹے نے ٹی وی اسکرین پر نظریں گاڑتے ہوئے جواب دیا۔ میں ان اداکاروں کو نہیں، ان 2 آدمیوں کی بات کر رہا ہوں جو گھر میں یوں گھسے چلے آ رہے ہیں جیسے یہ مکان انہی کی ملکیت ہو۔ اس بار باپ کا لہجہ قدرے سخت تھا۔ بیٹا بھی چونک کر شیشے کی دیوار سے لاؤنج کے اس پار دیکھنے لگا اور پھر وہ بھی چونکے بغیر نہ رہ سکا۔ ممکن ہے ممی کے کوئی ملنے والے ہوں، لڑکا بڑبڑایا۔ ہو سکتا ہے، باپ نے کہا اور ٹی وی کی طرف متوجہ ہو گیا۔ اس نے ان دونوں سے باز پرس کرنے کے لیے اٹھنے کی زحمت تک گوارا نہیں کی تھی۔ اچانک لاؤنج کا کانچ کا بنا ہوا دروازہ کھلا اور وہ دونوں اندر آ گئے۔ مسز رتنا یہیں رہتی ہیں؟ مقامی نے پوچھا۔ دونوں باپ بیٹے چونک کر انہیں دیکھنے لگے۔ یہ بات معلوم کرنے کے لیے آپ کو بیرونی دروازے پر رکنا چاہیے تھا، وکیل صاحب نے ناگواری سے کہا اور انہیں اخلاقیات کا درس دیا۔ ہم معذرت خواہ ہیں جناب، سیاہ فام نے ندامت آمیز لہجے میں کہا اور آگے بڑھ کر پوری قوت سے ایک گھونسا مارا۔ وکیل صاحب منہ سے آواز نکالے بغیر ہی ڈیر ہو گئے۔ میرا خیال ہے برخوردار، مجھے تم سے بھی معذرت کر لینی چاہیے، مقامی نے کہا۔ اس کا لہجہ خوش اخلاقی کا مظہر تھا، لیکن اس نے جو حرکت کی اس کا اخلاق و آداب سے دور کا بھی تعلق نہیں تھا۔ لڑکا بھی قالین پر اپنے باپ کے پہلو میں لمبا دراز نظر آیا۔ باپ تو گھوسا کھا کر گویا ملک عدم ہی سدھار گیا تھا اور اس کے حلق سے خفیف سی کراہ بھی نہیں نکلی تھی، لیکن لڑکا بری طرح چیخا تھا اور پھر اس کی آواز بھی گھٹ گئی تھی۔ یہ آواز کچن میں مصروف رتنا بائی اور اس کی بیٹی نے بھی سنی تھی، لیکن اس آواز پر ان دونوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا تھا اور پھر کھلکھلا کر ہنس پڑی تھی۔
غالباً وہ اس آواز کو ٹی وی پر دکھائی جانے والی فلم کا ایک حصہ ہی سمجھی تھی۔ اچانک کچن کے دروازے میں انہیں 2 آدمی دکھائی دیے۔ وہ چونک کر انہیں گورنے لگی۔ کون ہو تم لوگ؟ رتنا نے روایتی خوش اخلاقی سے پوچھا۔ یہ لڑکی کون ہے؟ سیاہ فام نے پوچھا۔ تم سے مطلب؟ رتنا کی خوش اخلاقی کافور ہو گئی۔ کیا یہ تمہاری بیٹی ہے؟ مقامی رنگ و روپ والے نے سوال کیا۔ اس کے لہجے سے خوش اخلاقی کا اظہار ہوتا تھا اور آواز میں شیرینی تھی۔ ہاں، یہ میری بیٹی ہے۔ پھر کیا تم اس کی عزت و ناموس بھی فروخت کرتی ہو؟ بکواس مت کرو۔ رتنا بائی اتنی زور سے چیخی کہ اس کے گلے کی رگیں تک پھول گئیں۔ اس کی آنکھوں سے دیوانگی جھلکنے لگی۔ اس کے ہاتھ میں چھری تھی۔ وہ چھری سنبھالے تیزی سے دروازے کی طرف جھپٹی۔ تم دوسروں کی بیٹیوں کو تو پیشہ کروا سکتی ہو، لیکن اپنی بیٹی کے بارے میں سن بھی نہیں سکتی۔ سیاہ فام ہنس کر بولا۔ ممی! لڑکی چیخ پڑی۔ رتنا نے چھری پھینک ماری جو سیاہ فام کے قریب سے گزر گئی اور لاؤنج کے فرش سے ٹکرا کر دور تک لڑکتی چلی گئی۔ اسی لمحے سیاہ فام کے سیاہ ریوالور سے ایک سرخ شعلہ لپکا اور کسی انگارے کی طرح رتنا بائی کی کھوپڑی میں پہنچ کر وہی سرد ہو گیا۔ وہ الٹ کر کچن ٹیبل پر گر گئی اور اس کے سر سے بہنے والا خون اس گوشت میں ملنے لگا جسے وہ چند لمحے پہلے کبابوں کے لیے چھوٹی چھوٹی بوٹیوں میں تقسیم کر رہی تھی۔ نوعمر لڑکی کی آنکھیں بے یقینی اور خوف سے پھٹ گئیں۔ دہشت سے اس کا چہرہ کسی لاش کا چہرہ معلوم ہونے لگا۔ میں جانتا ہوں کہ تم بے گناہ ہو، مقامی نے کہا اور پھر اس کا ہاتھ بھی بلند ہو گیا۔ اگلے لمحے اس کے ریوالور سے جو گولی نکلی وہ لڑکی کا جسم چھیدتی ہوئی گزر گئی۔ وہ بے دم ہو کر اپنی ماں کی لاش پر گر گئی۔ ٹی وی لاؤنج سے ابھی تک آوازیں آ رہی تھی۔ غالباً لڑائی مار کٹائی سے بھرپور کوئی منظر پیش کیا جا رہا تھا۔ نووارد ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھ کر مسکرائے اور پھر خوابگاہ کی طرف بڑھ گئے۔ اگلے ہی ساتھ وہ خاص خوابگاہ کا تالا توڑ کر اندر جا رہے تھے۔ ٹائیگر گہری سوچ میں ڈوبا ہوا تھا۔ اوشان نے بھی اسے چھیڑنے کی کوشش نہیں کی کیونکہ وہ جانتا تھا کہ بہرام نے اسے یقیناً کوئی خاص بات کہہ دی ہے، کوئی ایسی غیر معمولی بات جو اس نے پہلے کبھی نہیں کہی ہوگی۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو ٹائیگر ریسیور رکھنے کے فوراً بعد ہی اس سے بات چیت شروع کر دیتا۔ کیا بات ہے فرزند؟ کسی اداس بیوہ کی طرح منہ کیوں لٹکائے بیٹھے ہو؟ اوشان نے مسکرا کر کہا کیونکہ ٹائیگر تو جیسے خیالوں میں ڈوب کر گرد و پیش سے بے خبر ہی ہو گیا تھا۔ ٹائیگر واقعی چونک پڑا۔ کیا بات ہے؟ چیف کی کھوپڑی میں بوسا بھر گیا ہے اور تم اسے چرنے کی ترکیب سوچ رہے ہو؟ نہیں، خود میری کھوپڑی میں بھی شاید بوسا بھر گیا ہے۔ اللہ مجھے اپنی امان میں رکھے۔ اوشان نے چھت کی طرف دیکھتے ہوئے کہا اگر دونوں کی کھوپڑیوں میں بوسا بھر گیا ہے تو مجھے 2 گدھے گھوڑے فوری طور پر رکھنے پڑیں گے۔ سنو فرزند، اوشان نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ دیا۔ سیدھی سادی بات کو الجھا کر بیان نہ کیا کرو، اس سے دماغ میں آکسیجن کی کمی کا احساس ہوتا ہے۔ ٹائیگر کی آنکھوں اور چہرے پر کرب کے تاثرات پیدا ہو گئے۔ دماغ میں آکسیجن بڑھانے کے لیے اوشان اسے جس آزمائش میں ڈالا کرتا تھا اس کا تصور ہی اسے ہلکان کرنے کے لیے کافی تھا۔ بات یہ ہے کہ چیف میرے ہاتھوں قانون کے چند محافظوں کو قتل کرانا چاہتا ہے، ٹائیگر نے راز فاش کرتے ہوئے کہا۔ ایک لمحے کے لیے تو اوشان بھی ایسی حالت میں مبتلا ہو گیا جیسے اس کی بھی سٹی گم ہو گئی ہو، پھر وہ فوراً ہی سنبھل گیا۔ اگر میرے پاس ہوش کے ناخن کچھ فالتو ہوتے تو تمہیں 2-4 ضرور ادھار دے دیتا، وہ مسکرا کر بولا۔ انداز ایسا ہی تھا جیسے اسے ٹائیگر کی بات پر یقین نہ آیا ہو۔ آپ جانتے ہیں لٹل فادر، میں آپ سے کبھی جھوٹ نہیں بولتا۔ اگر یہ سچ ہے تو تمہیں حکم کی بجاوری سے کیوں انکار ہے؟ اس لیے کہ میں خود ایک قانون کا محافظ ہوں۔ جب تمہیں حکم دیا جا رہا ہے تو تمہاری حیثیت ملحوظ رکھ کر ہی دیا جا رہا ہوگا، اوشان نے وضاحت کی۔ وہ ہر حال میں بہرام کی طرفداری کرتا تھا۔ یہ بہرام سے عقیدت تھی یا نہ جانے کیا معاملہ تھا کہ وہ اس کی کبھی کوئی بات نہیں ٹالتا تھا۔ اس کا مطلب ہے کل کلاں وہ مجھے قصاب کی دکان کھلوا کر گوشت کاٹنے کا حکم دے گا تو میں اس پر بھی سر تسلیم خم کر لوں گا۔ تمہاری جگہ اگر میں ہوتا تو یہی کرتا۔ تو پھر اسے چاہیے تھا کہ وہ یہ حکم تمہیں ہی دیتا، شہزاد چڑھ کر بولا۔ ٹائیگر تم ہو، میں نہیں۔ آپ ٹائیگر کے والد صاحب ہیں، یقین کرو اس میں میرا کوئی قصور نہیں۔ اوشان کا لہجہ غمناک ہو گیا۔ تم اپنی مرضی اور رضامندی سے میری فرزندی میں آئے تھے۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اب مجھ میں ٹائیگر کا خطاب برقرار رکھنے کی تمام صلاحیتیں دم توڑتی جا رہی ہیں۔ ٹائیگر نے خود پر قابو رکھتے ہوئے مغموم لہجے میں کہا، ذرا سوچو اوشان، میرے ان ہاتھوں نے اب تک کتنی انسانی جانوں کا خون بہایا ہے۔ وہ اپنے ہاتھوں کو گورنے لگا تھا۔ خود کو الزام نہ دو۔ اوشان کا لہجہ ناخوشگوار ہو گیا۔ کیا تمہیں اپنے ان کارناموں پر افسوس ہو رہا ہے جو اب تک انجام دے چکے ہو؟
اگر تم نے چند درندوں کا خون بہایا ہے تو یہ بھی ضرور سوچو کہ اس طرح کتنے کمزور انسانوں کی زندگی ملی ہے۔ اگر وہ درندے تمہارے یا میرے ہاتھوں نہ مرتے تو وہی درندے اب تک بے پناہ انسانی خون بہا چکے ہوتے، ان گنت افراد موت کی آغوش میں پہنچ چکے ہوتے۔ تب شاید تمہیں احساس ہوتا کہ ان تمام بے گناہوں کا خون تمہاری ہی گردن پر ہے۔ میرا دل گداز ہوتا جا رہا ہے۔ دل کو گداز ہی ہونا چاہیے، برخوردار، لیکن میں ٹائیگر ہوں، خون بہانے کی ایک مشین۔ تم ایک انسان بھی ہو، ضرورت پڑنے پر تمہیں مشین بننا پڑتا ہے اور وہ تمہارا فرض ہے جسے تم پورا کرتے ہو۔ لیکن ٹائیگر کا دل رحم کے جذبے سے عاری ہونا چاہیے۔ میں تم سے متفق ہوں، لیکن یہ عاری پن ہر کسی کے ساتھ روا نہیں رکھا جا سکتا۔ تم جانتے ہو کہ ہماری زندگی میں ایک ایسا موقع بھی آ چکا ہے جب مجھے حکم دیا گیا تھا کہ میں تمہیں قتل کر دوں۔ ٹائیگر چونک پڑا۔ وہ براہ راست اوشان کی آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ لٹل فادر، اس نے جذبات سے باری آواز میں کہا، کیا واقعی آپ مجھے قتل کر دیتے؟ ہاں، اوشان نے ٹھوس لہجے میں کہا، کیا واقعی؟ ٹائیگر کی آواز میں خفیف سی لرزش تھی۔ تم جانتے ہو کہ میں کبھی جھوٹ نہیں بولتا۔ کیا آپ کو دکھ نہ ہوتا؟ اتنا دکھ ہوتا کہ میں بھی ہلاک ہو جاتا، گویا مجھے قتل کرنا آپ کے نزدیک خودکشی کے مترادف ہوتا۔ ہاں، لیکن یہ بھی تو سوچو کہ تمہاری موت کے بعد ہلاکت خیزی کا ایک طوفان تھم جاتا۔ تم یادداشت کھو بیٹھے تھے اور نہیں جانتے تھے کہ کیا کر رہے ہو۔ تمہیں حق اور انصاف کے خلاف ایک مہلک ہتھیار کے طور پر استعمال کیا جانے والا تھا۔ پھر آپ نے مجھے کیوں زندہ رہنے دیا؟ اس لیے کہ میں تمہیں اپنی دسترس سے دور نہیں محسوس کر رہا تھا۔ مجھے یقین تھا کہ تمہاری یادداشت واپس آ جائے گی۔ میں نے خدائے بزرگ و برتر سے اس سلسلے میں صدقے دل سے دعا مانگی تھی۔ جانتے ہو شہزاد، میری دعائیں ہمیشہ قبول ہوتی ہیں۔ خدا نے میری وہ دعا بھی سن لی اور تم محفوظ رہے۔ اسی طرح کیا ان لوگوں کو بھی موقع نہیں دیا جا سکتا؟ ٹائیگر نے وکالت کی۔ جن قانون کے محافظوں نے کسی خاص وجہ کے تحت قانون اپنے ہاتھوں میں لے کر قتل و غارت گری شروع کر دی ہے، کیا ان کی یادداشت نہیں کھو گئی؟ کیا ان کی یادداشت واپس نہیں لائی جا سکتی؟ کیا انہیں یہ یاد نہیں دلایا جا سکتا کہ اس قسم کی سزائیں دینے کا انہیں کوئی حق نہیں ہے؟ انہیں صرف اپنے فرائض کی بجا آوری سے دلچسپی رکھنی چاہیے۔ ممکن ہے بہرام انہیں یہ مہلت دے چکا ہو اور اب پانی سر سے گزر رہا ہو۔ اوشان نے ایک بار پھر بہرام کی طرف داری شروع کر دی۔ جمنا، ٹائیگر نے چیخ کر کہا۔ اسی لمحے اوشان کا ہاتھ بھی اپنے دل پر پہنچ گیا۔ اس نے آنکھیں بند کر لی اور اس کے ہونٹ بے آواز حرکت کرنے لگے۔ ایک دھماکہ سنائی دیا تھا اور پھر ان دونوں نے ہی فضا میں خون اور موت کی بو محسوس کی تھی۔ ٹائیگر تیزی سے باہر نکلا اور لان پر دوڑتا چلا گیا۔ اچانک اس کی نگاہ گھاس کے پلاٹ پر پڑی۔ وہاں اس کا جمنا خون میں ڈوبا ہوا لیٹا تھا۔ ٹائیگر نے زخمی نگاہوں سے ادھر ادھر دیکھا۔ اسے کوئی بھی دکھائی نہیں دیا۔ اچانک اسے اپنے کندھے پر اوشان کے ہاتھ کا لمس محسوس ہوا۔ میں بھی تمہیں یہی سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا میرے بچے، ایسے ہی کئی معصوم درندوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تمہیں ان درندوں کو ہلاک کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ ٹائیگر اس معصوم ہرن کو دیکھتا رہا جو بڑی محبت سے اس کے ہاتھوں کو چاٹا کرتا تھا۔ اسے اپنے دل کی گہرائی میں کوئی چیز ایک چھناکے سے ٹوٹتی محسوس ہوئی اور اس نے مارے دکھ کے آنکھیں بند کر لیں۔ اس نے ایک گہری سانس لے کر دونوں ہاتھ اٹھا دیے اور انگڑائی لینے لگا۔ اس کے انداز سے تھکن ظاہر ہو رہی تھی۔ اس وقت شنکر اپنے دفتر کے ایک ایسے کمرے میں بیٹھا ہوا تھا جہاں کسی کو بھی آنے جانے کی اجازت نہیں تھی۔ شنکر کو سماج کے ایک ستون کی حیثیت حاصل تھی۔ وہ اس وقت چیمبر آف کامرس کی ایک اہم میٹنگ میں کی جانے والی تقریر کے نوٹس تیار کر رہا تھا۔ اس تقریر کا موضوع تھا تخلیقی قسم کی سرمایہ کاری کیسے کی جا سکتی ہے اور اچھوتوں سے کیسے نمٹا جا سکتا ہے۔ ابھی وہ اپنا کام مکمل نہیں کر پایا تھا کہ اچانک فون کی گھنٹی بجنے لگی۔ اس کے انداز سے ناگواری جھلکنے لگی۔ وہ اپنی سیکرٹری کو سختی سے ہدایت کر چکا تھا کہ جب تک کام ختم نہ ہو جائے اسے قطعاً ڈسٹرب نہ کیا جائے، لیکن وہ ایک زود فہم آدمی تھا۔ سمجھ گیا کہ یقیناً کوئی اہم ترین کال ہوگی، ورنہ سیکرٹری اس کی حکم عدولی کا تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ اس خیال نے اسے اٹھنے پر مجبور کر دیا۔ ریسیور اٹھا کر اس نے باروب آواز میں کہا، ہیلو شنکر۔ شنکر جی، کیا ہو رہا ہے؟ آواز بونڈی تھی۔ کون ہو تم اور یہ کیا مذاق ہے؟ شنکر دوڑ اٹھا۔ یہ مذاق نہیں، حقیقت ہے مہاراج۔ اگر خیریت چاہتے ہو تو کل کی میٹنگ میں شرکت نہ کرنا۔ اوہ، کیا یہ دھمکی ہے؟ ہاں، اور اس پر فوری عمل بھی ہو سکتا ہے۔ مجھے وہاں جانے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ شنکر، اس بار بولنے والے کا لہجہ شفاف ہو گیا اور مسخرہ پن فوری طور پر ختم ہو گیا۔
جس سے اس نے بات چیت کا آغاز کیا تھا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ تمہیں یہ دھمکی نہ دی جاتی بلکہ براہ راست ہی ہلاکت میں ڈال دیا جاتا، لیکن اتفاق سے تم نے دو ایک اچھے کام بھی کیے ہیں جن کی وجہ سے یہ توقع کی جا رہی ہے کہ تم شاید سماج کے ایک اچھے آدمی ثابت ہو سکو۔ میں تمہاری یہ بکواس سمجھنے سے قاصر ہوں۔ دماغ کو ٹھنڈا رکھو اور وعدہ کرو۔ کیسا وعدہ اور کیا وعدہ؟ شنکر جلا گیا۔ بتاؤ کہ تم کون ہو اور اس بکواس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ تمہیں سمجھانا بیکار ہے۔ میں پوچھتا ہوں، سنو شنکر۔ دوسری طرف سے ایک داڑ سنائی تھی۔ شنکر کی بات بیچ میں ہی دم توڑ گئی۔ میں تمہیں غور کرنے کے لیے صرف 3 منٹ دیتا ہوں۔ اگر تمہیں میری بات سے اتفاق ہو تو 3 منٹ بعد دوبارہ کال کروں گا۔ اس وقت تک تم اپنے کمرے میں رہو گے۔ اگر یہاں سے نکلنے یا کہیں فون کرنے کی کوشش کی تو فیصلہ تمہارے خلاف ہو جائے گا۔ تب تمہیں مرنے سے کوئی نہیں بچا سکے گا۔ شٹ اپ۔ شنکر غرایا۔ میں تمہیں، لیکن کوئی دھمکی دینے کی اسے حسرت ہی رہی۔ دوسری طرف سے سلسلہ منقطع ہو چکا تھا۔ اس کا موڈ بے حد خراب ہو گیا۔ اس نے پوری قوت سے ریسیور کو کریڈل پر پٹخ دیا اور بے چینی سے کمرے میں ٹہلنے لگا۔ اب تک اس نے یہ محض ایک مذاق سمجھا تھا، لیکن یہ مذاق نہیں تھا۔ اس کے مخصوص فون تک کسی کی رسائی ممکن نہیں تھی۔ اس کا مطلب تھا کہ فون کرنے والا جو کوئی بھی تھا اسے خوب اچھی طرح سے جانتا ہے۔ ٹہلتے ٹہلتے وہ رک گیا۔ اس نے ریسیور اٹھایا تو دوسری طرف سے کوئی آواز سنائی نہیں دی۔ وہ حیرت سے ریسیور کو گورنے لگا۔ یہ ناممکن تھا۔ اس کی سیکرٹری کو فون پر موجود ہونا چاہیے تھا۔ کہاں مر گئی؟ وہ ہتھیلی پر گونسا مار کر غرایا۔ اس کا موڈ اتنا خراب ہو گیا تھا کہ اب وہ کوئی تخلیقی کام تو ہرگز نہیں کر سکتا تھا۔ اس لیے سوچا کہ ذرا باہر جا کر سیکرٹری پر غصہ ہی اتار آئے۔ گرج چمک کے بعد ہی اس کا موڈ ٹھیک ہو سکتا تھا اور وہ مزید کام کرنے کے قابل ہو سکتا تھا۔ ناظرین، اس سے آگے کیا کیا واقعات پیش آئے جاننے کے لیے اگلی قسط ملاحظہ فرمائیے۔ ایمان افروز اور سنسنی خیز کارنامے سننے کے لیے ہمارے چینل کی پلے لسٹ وزٹ کیجیے۔ ساتھ ہی چینل کو سبسکرائب کر لیجیے۔ شکریہ۔